بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روشنی لائٹ چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین کرام، فرانس کی طرف سے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں گستاخی اور فرانس کے صدر میکرون کی اس معاملے میں سرکاری سرپرستی آپ لوگوں کے علم میں ہے، مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ یہ وہی فرانس ہے جس کی مسلمانوں نے کئی موقعوں پر مدد کی؟ ایک بار ایسا موقع بھی آیا جب فرانس کو سلطنت عثمانیہ کی مدد مانگنے کی ضرورت پیش آئی اور سلطنت عثمانیہ نے اس کی مدد کی، اور اس کے نتیجے میں دونوں حکومتوں کے درمیان صدیوں تک دوستانہ تعلقات رہے۔ فرانس اور ترکی کے درمیان سخت جملوں کا تبادلہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، اور طیب ایردوان نے پچھلے دنوں تو یہاں تک کہہ دیا تھا کہ یہ میکرون ہی ہے جسے ترکی سے مسئلہ ہے، مگر فرانسیسی عوام کو کوئی مسئلہ نہیں۔ بہرحال اس تاریخی واقعے کی طرف چلتے ہیں جو کہ 16ویں صدی کا ہے، کہ جب سلطنت عثمانیہ اور فرانس کے بادشاہ کے درمیان تاریخی اتحاد قائم ہوا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ وقت تھا جب ترکوں کو یورپ کے لوگ حقارت کے طور پر پگڑ باز ترک کہتے تھے، اور یہ اس وجہ سے کہا جاتا تھا کیونکہ ترک اپنے سر پر بڑی بڑی پگڑیاں باندھا کرتے تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطان سلیمان عالی شان نے 1526 میں موہیکس کی جنگ ہنگری کے ساتھ لڑ کر اسے شکست دی، جو کہ آسٹریا کے ہیبسبرگ بادشاہت کا سب سے بڑا اتحادی تھا۔ مگر سلطان سلیمان کی اس جنگ میں جیت سے فرانسیسیوں کی مدد کیسے ہوئی، آئیے اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ اس جنگ سے ایک سال پہلے لوئس آف سیوائے، جو کہ فرانسیسی بادشاہ فرانسس اول کی والدہ تھیں، انہوں نے سلطان سلیمان کو خط لکھا کہ اس کا بیٹا آسٹریا کی جیل میں قید ہے، اور اسے وہاں سے نکالنے میں سلطان سلیمان سے مدد کی درخواست کی، اور ہنگری، جو کہ ہیبسبرگ سلطنت کا سب سے بڑا اتحادی تھا، اسے عثمانیوں کے ہاتھوں بدترین شکست کا سامنا کرنا پڑا، اور آسٹریا کے بادشاہ چارلس پنجم کو مذاکرات کی میز پر آ کر فرانسس اول کو رہا کرنا پڑا۔ اس واقعے سے فرانس اور عثمانیوں کے درمیان ایک مضبوط اتحاد قائم ہو گیا جو کئی صدیوں تک رہا۔ یورپ میں رہ کر ایک مسلمان بادشاہ کے ساتھ ایک عیسائی بادشاہ کا تعلقات قائم کرنا ایسا قدم تھا جس پر دوسری یورپی بادشاہتوں کو اعتراض تھا، مگر اس اتحاد میں فرانس کا فائدہ تھا، کیونکہ اس اتحاد سے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کے رعب اور دبدبے میں اضافہ ہوا اور اس کی حکومت کی مدت بھی بڑھی۔ ناظرین اکرام، اس وقت سلطنت عثمانیہ اگر فرانس کی مدد نہ کرتی تو فرانس آسٹریا کے قبضے میں چلا جاتا، جہاں ہیبسبرگ نسل نے 1918 تک حکومت کی۔ 1533 میں سلطان سلیمان نے 1,00,000 سونے کے سکے فرانسس اول کو بھجوائے، اور اس نے اس رقم سے برطانیہ اور جرمن شہزادوں کے ساتھ اسٹریٹجک اتحاد قائم کیا۔ ایک عشرے بعد 1543 میں عثمانیوں نے ایک بار پھر فرانسس اول کو بچایا، اور تب سلطان سلیمان نے اپنے بحری جہاز خیر الدین باربروسا کی سربراہی میں فرانسس اول کے پاس اس کی حفاظت کے لیے بھیجے۔ تاریخ دانوں کا کہنا ہے کہ خیر الدین باربروسا کی مغربی ممالک میں اتنی عزت تھی کہ آسٹریا کے بادشاہ چارلس پنجم نے انہیں اپنے ملک کی بحریہ کا ایڈمرل بننے کی پیشکش کی، جسے خیر الدین باربروسا نے ٹھکرا دیا۔ 1546 میں باربروسا وفات پا گئے، اور اس کے ایک سال بعد فرانسس اول بھی چل بسا۔ تب فرانس کو دوبارہ آسٹریا کی طرف سے حملے کا خطرہ ہو گیا تھا، اور تب سلطان سلیمان نے فرانسس اول کے بیٹے ہنری II کے علاوہ بعد میں آنے والے فرانسیسی بادشاہوں کی حمایت جاری رکھی۔ اس کے بعد فرانسس اول کا بیٹا ہنری II ہمیشہ سلطان سلیمان کی تعریف کرتا اور ان کا ذکر عزت کے ساتھ کرتا۔ اس کے بعد سلطنت عثمانیہ نے فرانس کی تب بھی مدد کی جب وہ ہسپانوی غلبے کے خلاف کوشش کر رہا تھا، اور فرانس کو ہسپانیہ کی طرف سے شدید خطرات لاحق ہو گئے تھے، اور یہ اس طرح ہوا کہ 1550 میں سلطنت عثمانیہ اور فرانس نے اسپین کے خلاف مل کر جنگ لڑی، جس میں فرانس نے عثمانی بحری فوج کے لیے اپنی ایک بندرگاہ تک خالی کر دی تھی، اور فرانس نے اسپین کے خلاف سلطنت عثمانیہ کی مضبوط بحریہ کا فائدہ اٹھایا۔ یہاں عثمانیوں کے پاس یورپی سیاست میں دخل اندازی کرنے کا موقع تھا، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور اگر عثمانی موہیکس کی جنگ نہ لڑتے تو فرانس ہیبسبرگ کے انڈر آ جاتا۔ سلطنت عثمانیہ اور فرانس کا یہ اتحاد فرانس کے اس وقت کمزور ہونے کے باوجود عثمانی سلطان کے بڑے حوصلے اور ظرف کا ثبوت تھا۔ مگر آج یہی فرانس ترکی اور یونان کے آپس میں مسئلے پر ترکی کو جنگ کی دھمکیاں دیتا ہے۔ ناظرین اکرام، فرانس کے بادشاہ کو لکھے گئے ایک خط میں سلطان سلیمان اپنا یہ تعارف دیتے ہیں: میں سلطان سلیمان، سلطانوں کا سلطان، بادشاہوں کا بادشاہ، زمین پر خدا کا نائب،
بحیرہ روم، بحیرہ اسود، رومیلیا، اناتولیا، کرمانیا، روم، دیار بکر، کردستان، آذربائیجان، ایران، دمشق، حلب، قاہرہ، مکہ، مدینہ، یروشلم، تمام عرب، یمن اور ان تمام دوسری سرزمینوں کا سلطان ہوں جو میرے آباء و اجداد نے اپنی قوت سے فتح کیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے مقبروں پر نور برسائے۔ جبکہ اس کے مقابلے میں فرانسیسی بادشاہ سلطان سلیمان کو جو خط بھیجا کرتا تھا اس میں فرانسس اول اپنا تعارف یوں کرواتا: فرانسسکو، فرانس نامی ایک صوبے کا بادشاہ۔ ان دونوں خطوں کے لب و لہجے سے دونوں بادشاہوں کی حیثیت کا فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب سلطنت عثمانیہ عالمی طاقت تھی، مگر 20ویں صدی میں یہی فرانس تھا جس نے برطانیہ کے ساتھ مل کر سلطنت عثمانیہ کے حصے کیے اور ان پر اپنا قبضہ قائم کیا۔ اگر تب سلطنت عثمانیہ فرانس کی مدد نہ کرتی تو فرانس آج کسی یورپی ملک کی چھوٹی سی کالونی ہوتا۔ آپ لوگوں کے علم میں وہ تاریخی واقعہ ہوگا کہ فرانس نے 19ویں صدی میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ڈرامہ بنانے کا اعلان کیا تو تب سلطان عبدالحمید دوئم نے جنگی لباس پہن کر فرانسیسی سفیر کو طلب کیا اور اسے وارننگ دی کہ اگر یہ ڈرامہ فرانس میں ہوا تو سلطنت عثمانیہ اسے اعلان جنگ سمجھے گی۔ مگر کیا آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس سے بھی بہت پہلے سلطان سلیمان نے ایک بار پہلے بھی فرانسیسی بادشاہ کو وارننگ دی تھی۔ تب سلطان سلیمان نے فرانس کے بادشاہ فرانسس اول کو ایک پیغام بھیجا جس میں کہا گیا تھا کہ ہمیں یہ معلوم ہوا ہے کہ فرانس کی گلیوں اور عوامی مقامات پر فرانسیسی لوگ کھلے عام رقص کرتے پھر رہے ہیں۔ چونکہ آپ کے ملک کی سرحدیں ہماری سلطنت کی سرحدوں سے ملتی ہیں، لہٰذا ہمیں اندیشہ ہے کہ یہ بے روی ہمارے ملک میں بھی پھیل جائے گی۔ لہٰذا میں سلطنت عثمانیہ کا فرما روا ہونے کے ناطے تمہیں یہ حکم دیتا ہوں کہ اس عوامی رقص کو روکو۔ اور ناظرین کرام، اس کے بعد فرانس میں رقص پھر 100 سال کے لیے ایک خواب بن کر رہ گیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ ایک وقت تھا جب فرانس کا بادشاہ اپنی رہائی کی فریاد بھی مسلمان خلیفہ سے کرتا، اس امید کے ساتھ کہ وہی اس کی رہائی کو یقینی بنا سکتا ہے۔ اور آج یہی فرانس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سرکاری سطح پر کرتا ہے اور اسے یہ یقین ہے کہ مسلم ممالک کی طرف سے کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا جائے گا، کیونکہ مسلمان ممالک کے حکمران اور ان کی فوجیں صرف مغربی طاقتوں کے مفادات کے تحفظ کا کام کرتی ہیں۔ مسلم ممالک کی کروڑوں فوج کا کیا فائدہ جب وہ اپنے نبی کی شان میں گستاخی کو بند نہ کروا سکیں۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مغرب کے ایسے اقدامات ایک تھرمومیٹر کا کام کرتے ہیں جس کے ذریعے مغرب یہ اندازہ لگاتا ہے کہ ابھی تک مسلمانوں کے دلوں میں ان کی اپنے نبی سے محبت کی کتنی حرارت موجود ہے۔ ہمارے بس میں جو کچھ ہے ہم کر رہے ہیں، مگر موجودہ صورتحال میں مسلم ممالک کے حکمرانوں اور فوج پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں یہ ہم سب جانتے ہیں۔ اور دنیا کے 1.25 ارب مسلمان اگر مل کر اپنے نبی کی شان میں گستاخی نہیں بند کروا سکتے تو کیا فائدہ ہماری زندگیوں کا۔ ویڈیو کے بارے میں رائے ضرور دیجیے گا۔ شکریہ۔